بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اشارہ قریب کون سے اسماء اشارہ دو قسم پر ہیں. نمبر ایک اشارہ قریب، نمبر دو اشارہ. ایک ہوتا ہے اسماء اشارہ متوسط کے لیے بھی. کیا؟ دیکھو اسم اشارہ جو ہے نا وہ لفظ ذا ہے. کیا ہے لفظ ذا؟ کیا؟ ذا. جب اس کے شروع میں ہا لے کر آئیں، یہ ہا تنبیہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مخاطب کو بیدار کرنے کی. جب ہا آتی ہے یا ذا اکیلا استعمال ہوتا ہے تو وہ قریب کے لیے. کس کے لیے آتا ہے؟ قریب. اور اگر آخر میں اس کے کاف لگا دو، اس کو کاف خطاب کہتے ہیں. کاف ضمیر خطاب کہتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ ضمیر نہیں ہوتی، یہ خطاب کے لیے ہوتا ہے. تو ذا کا یہ متوسط، یعنی زیادہ دور نہیں، تھوڑا دور. اور اگر کاف اور ذا کے درمیان لام کا اضافہ کر دو کیا ہو جائے گا؟ بعید کے لیے، جیسے ذالک. ذالک. اب یاد رکھو اسم اشارے میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک اسم اشارہ، دوسرا مشار الیہ، ٹھیک ہے، اور تیسرا مشار لہو. مشار. اب میں اس کو بول رہا ہوں ھذا رجل صالح، ھذا رجل، تو میں مشیر ہوا، ھذا اسم اشارہ ہے، یہ مشار الیہ اس کی طرف سے، یہ مشار لہو، یا یہ میرا مخاطب ہے. بات آگے سمجھ میں؟ اب اسم اشارہ جو واحد تثنیہ جمع لایا جائے گا وہ مشار الیہ کے اعتبار سے لائے گا. بات آئی سمجھ میں؟ کہ مشار الیہ ایک ہے تو ذا کہوں گا، ذا کا، اور اگر تثنیہ ہے تو ذانی کا، اور اگر جمع ہے تو اولئک کا. بات آ گئی سمجھ میں؟ لیکن جو کا ہے نا آخر میں کا، وہ اس کے اعتبار سے لاؤں گا، مخاطب کے اعتبار سے، مشار لہو کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب یہ دونوں کو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایک نیک بندہ ہے تو کہوں گا کیا؟ ذاکما. ذا تو واحد ہے نا، ذا نہیں تثنیہ ہے نا، تو مشار نے ایک ہے تو اس کے لیے ذا کہوں گا، اس کے لیے کیا کہوں گا. لیکن جن کو بتا رہا ہوں، جن کو اشارہ کر کے بتا رہا ہوں مشار لہو، وہ دو ہیں. تو اس لیے جیسے جو خطاب ہے کہ جو آخر میں کاف ہے اس کو تثنیہ لے کر آؤں گا کیا؟ کما. بات آ گئی سمجھ میں؟ تین ہوں گے تو کہوں گا ذاکم. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہا ہے نہیں؟ اور اگر یہ دو ہیں تو اور یہ تین ہیں کہوں گا ذانکم. یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے بیوی زلیخا نے کہا تھا نا عورتوں کو مخاطب ہو کر ذالکن الذی لمتننی فی. ذالی، اب ذا واحد ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام ایک ہے جس کی طرف اشارہ کر رہی، لیکن سننے والی عورتیں بہت ساری تھی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. تو اس وجہ سے جو خطاب ہے وہ کی ضمیر جو ہے وہ جمع مؤنث کی لے کر. بات آ گئی سمجھ؟ یہ سمجھ آیا نہیں؟ ہاں ہاں، قریب میں خطاب کا اعتبار نہیں ہوتا. یہ متوسط اور بعید میں اشارہ بعید، ٹھیک ہے. فائدہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. جیسے ھذا القلم نفیس، اس مثال میں القلم کیا ہے؟ مشار الیہ ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب ترکیب ھذا اسم اشارہ، القلم مشار الیہ. اسم اشارہ مشار میں مل کر مبتدا ہوا اور نفیس کیا ہوئی؟ خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں. اب ھذا البیت قدیم، ھؤلاء اخوان سعید، ھذہ المرض، اس کی ترکیب کرنی ہے. کہاں پہ چھوڑی؟ ہاں.